ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے ڈوبنے والی بحری آبدوز کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. Amount of time, given the fact that we started without any sort of vessel response plan for this or any sort of pre-stage resources. And so the equipment that was brought on site this morning that we were using was a pelagic ROV capable of operating at 6,000 meters, cameras, sonar, other articulating arms and resources on it. And it, we had to transport it here through C-17 aircraft. This is 2 aircraft that it took to get this up here. And so we've really had the right gear on site and worked as swiftly as possible to bring all of the capabilities that we had to bear to this search and rescue effort. And it was just a huge international and interagency effort to make this happen. So I'm really grateful for all of the responders that came out to support this and really search for the vessel. It is a difficult day for all of us, and it's especially difficult for the families, and our thoughts are with the families today. But this was an immense support, and we had the right gear on the bottom to find it. So Admiral, you mentioned Admiral. Will you attempt to recover the bodies, can we ask you, though? The victims, will they be recovered? Thank you so much, everyone, for attending this afternoon. There are no future planned press conferences. Updates will be shared to the USC. بحیرہ اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کے حوالے سے امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے اور امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے آبدوز میں موجود تمام لوگوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے اور فی الحال یہ کہا کہ تمام باڈیز کو ریکور کرنے کے لیے اور ان کی تلاش کے لیے جو بھی آپریشن ہے اس کے حوالے سے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. حتمی اعلان اس حوالے سے بعد میں کیا جائے گا. ابھی افسوسناک خبر ہے کہ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے آبدوز میں موجود تمام لوگوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا ہے. بحیرہ اوقیانوس جس میں لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش میں پوری کوششیں کی جا رہی تھیں اور ابھی یہ خبر ہے کہ تمام لوگوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے. لاپتہ ٹائٹن کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں. ٹائٹن تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے یہ تصدیق کر دی ہے. مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یقین ہے کہ تمام مسافر اب اس دنیا میں نہیں رہے. ہمیں قیمتی مسافروں کے کھونے کا افسوس ہے. امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق بھی کر دی ہے. لاپتہ ٹائٹن کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں. ٹائٹن تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے یہ تصدیق کر دی ہے. مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یقین ہے کہ اب تمام مسافر اس دنیا میں نہیں رہے. ہمیں قیمتی مسافروں کے کھونے کا بہت افسوس ہے. امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے. یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ لاپتہ ٹائٹن جس کے تمام مسافر اب ہلاک ہو چکے ہیں. ٹائٹن کو تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ جس کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے. مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اب تمام مسافر اس دنیا میں نہیں رہے. ہمیں قیمتی مسافروں کے کھونے کا افسوس ہے. امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً شام کے 4 بجے تک جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ آبدوز کے اندر موجود جو آکسیجن ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ممکنہ طور پر اب آبدوز کے اندر سانس لینا ممکن نہیں رہا. اور ایسے میں ٹیکنیکل سٹاف کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس صورتحال میں جو اندر موجود مسافر ہیں وہ دم گھٹنے سے موت کا شکار ہو سکتے ہیں. 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس آبدوز کے اندر آکسیجن کا جو سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا تھا جس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب آبدوز کے اندر سانس لینا ممکن نہیں رہا. لہٰذا اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آبدوز کے اندر اب کوئی بھی جانبر نہیں ہو سکے گا. اس وقت آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ لاپتہ ٹائٹن جس کے اب تمام مسافروں کے ہلاک ہونے کے حوالے سے تصدیق کر دی گئی ہے. ٹائٹن تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ جس کی جانب سے یہ تصدیق سامنے آئی ہے. مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کے حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یقین ہے کہ تمام مسافر اس دنیا میں نہیں رہے.
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں قیمتی مسافروں کے کھونے پر بہت افسوس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے بھی ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور امریکی کوسٹ گارڈ جس کا عملہ ٹائٹن کو تلاش کرنے میں مصروف تھا، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نئی کچھ جو ہے ملبہ ملا ہے۔ ٹائٹینک جو جہاز ہے اس کے ملبے کے ساتھ ایک اور ملبے کا انکشاف ہوا ہے، اور جو تلاش کرنے والے روبوٹ سسٹم ہے ان کی جانب سے یہ انڈیکیشن دی گئی تھی کہ یہاں پر ایک اور نیا ملبہ ہے جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹائٹن کا ملبہ ہو سکتا ہے، اور ابھی تمام تر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیمز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اب اس آبدوز کے اندر کسی بھی شخص کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسافروں کے جو دوست ہیں ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ نیا ملنے والا جو ملبہ ہے یہ ٹائٹن کا ہو سکتا ہے، یہ ملبہ ٹائٹن آبدوز کا ہو سکتا ہے۔ ملبے کے آثار ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے دریافت ہوئے، اور ریسکیو آپریشن میں مصروف ماہرین کی جانب سے نئے ملنے والی اس معلومات کا مزید جائزہ لیا گیا اور انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور اس بات کی تصدیق کی گئی یہ ملبہ ٹائٹن جہاز کا، ٹائٹن آبدوز کا ہو سکتا ہے، اور ابھی تمام تر ٹیکنیکل معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آبدوز کے اندر اب کسی بھی شخص کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لاپتہ ٹائٹن کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جو 5 مسافر تھے، 5 افراد تھے، ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ٹائٹن میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 مسافر سوار تھے، اور ان میں سے کسی کے بھی زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان تمام کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ لاپتہ ٹائٹن کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹائٹن تلاش کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ تمام مسافر اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ خبریں یہی تھیں کہ اب آبدوز کے اندر جو آکسیجن ہے وہ آکسیجن بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب جو تمام مسافر اس کے اندر سوار تھے ان تمام کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی جا چکی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹائٹن میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 مسافر سوار تھے۔ ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اوشن گیٹ کے حکام جو باقاعدہ طور پر ان کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں میڈیا سے، اور دوسری طرف وہ 5 مسافروں کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آبدوز میں سوار تھے۔ لاپتہ ٹائٹن کے تمام 5 مسافر ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی ہلاکت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ مسافروں کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اوشن گیٹ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ تمام مسافر اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر انہیں افسوس ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن میں موجود 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹائٹن میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 مسافر سوار تھے، اور اب ان میں سے کسی کے بھی زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہیں۔ 5 کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ بالکل، یہ بدقسمت جو آبدوز ہے اب اس کی تلاش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اس میں جانبر نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 1912 میں جب ٹائٹینک جہاز اپنے سفر پر نکلا تھا، لیکن وہ سفر اس کا آخری سفر ثابت ہوا تھا، اور اسی ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے جو مسافر ہیں ٹائٹن آبدوز میں سوار، یہ بحیرہ اقیانوس میں موجود ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے نکلے تھے اور گہرے پانیوں میں کہیں کھو چکے ہیں۔ 18 جون سے لاپتہ ٹائٹن میں 3 مسافر، 1 پائلٹ اور 1 ماہر سوار تھا۔ 12,500 فٹ گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں پاکستانی سرمایہ دار شہزادہ داؤد بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ اس سب میرین میں سوار ہوئے تھے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں یونان کشتی حادثے کی، جس کے بعد لاپتہ ہونے والوں کی تلاش جاری ہے، تاہم اب تک 82 لاشیں ہی تلاش کی جا چکی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کے امکان ختم ہو گئے ہیں۔ یونانی حکام نے کشتی حادثے میں بچنے والے ایک اور پاکستانی کو رہا کر دیا، جس کے بعد رہائی پانے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ یونانی حکام کے مطابق 7 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے، اور لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔
यूनान कश्ती हादसे में गुजरांवाला का नौजवान इंजमाम खुशकिस्मती से महफूज रहा। गुजरात के नौजवान अजमत खान ने भी यूनान कैंप पहुंचने के बाद भाई से राब्ता करके अपने महफूज होने की इत्तला दी। गुजरात के इलाके कासिमाबाद का नौजवान आमिर भी कश्ती में मौजूद था, जिसकी मौत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गई। कोटली नवाब के इलाके अपल सांसी का रिहायशी इंजमाम भी कश्ती में सवार था, जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। मेरे भरावो कदी भी डेंकी लाओ लीबिया दी, अपना बचो, जाना बचाओ, अपनी बड़ा जुल्म कर दे जे, सानू पता है, साडे रब नू पता, जंज ही बचे हैं। कश्ती हादसे में गुजरात का नौजवान अजमत खान भी महफूज रहा, जिस पर उसके अहले खाना खुशी से निहाल है। सानू पता लगता है कश्ती एक समुंदर विच डुब गई, ये मुंडा साडा दुबई हुंदा है, उस आख्या नंबर एजेंसी दा, ओदे ते फोटोआं सेंड करो, फिर शनाख्ती कार्ड दी फोटो सेंड कीती है, ओदे विच राती पता लग गया वा साडा भाई जेड़ा ना ओ जिंदा विच आया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद में गुजरात कासिमाबाद का नौजवान आमिर भी शामिल है, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका। इसलिए भेजा सी भाई कल नूं इन्हां दी परेशानी, गरीब आदमी मजदूरी तो इलावा और कोई कारोबार नहीं सी, दाने जो कुछ है सी साडे कोल देवर शेवर बेच के ते असीं इसलिए भेजा वा छोटे छोटे बच्चे ने ते इन्हां दा कोई सहारा रहे, लेकिन अज वो सहारा भी इन्हां दे सिर तो खत्म हो गया है। नौजवान आमिर के वालिदैन गम से निढाल हैं और अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं कर रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन जारी है। पंजाब के शहरों और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात से 7, लाहौर से 2 और गुजरांवाला से 8 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक 54 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। FIA सरगोदा ने भी 4 इंसानी स्मगलर्स पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई है। FIA ने 67 लापता नौजवानों की शनाख्त के लिए खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शहरी हैं। बच जाने वालों के हवाले से फैसला यूनानी हुक्काम करेंगे। यूनानी हुक्काम ने 84 नाशे बरामद की हैं। शनाख्त DNA मैचिंग से होगी। सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत, विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने लिखा 9 मई के वाक़े पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाएँ, बताया जाए कि कितने वकला और सहाफ़ी मिलिट्री की हिरासत में हैं। समाअत के दौरान अदालत ने मामले पर फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बड़ी अदालत में बड़ा केस, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी हुए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि 9 मई के वाक़े पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ज़ेर हिरासत अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे हैं, तफसीलात दी जाएं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं। ज़ेर हिरासत अफराद कहाँ और किन हालात में हैं। अदालत ने वकला और सहाफ़ियों को हिरासा करने से भी रोक दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। पता तो चले बेंच बनाने का इख्तियार किसका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज ईसा से मुत्तफिक हूँ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इस्लाहत बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। हमारे फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं। हुकूमत कहती है कि 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसा बनाना चाहती है।
سوات میں پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کلیم سعید کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ کلیم سعید کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کلیم سعید 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے۔ مزید 2 رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ چودھری غلام سرور اور ہمایوں اختر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ رہنماؤں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی۔ اشرف جبار قریشی پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے گئے۔ پارٹی رہنما پی ٹی آئی سے علیحدہ۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور نے ویڈیو پیغام میں کہا، فوجی تنصیبات پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ ہمایوں اختر خان نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، بیان دیا کہ قیام پاکستان سے آج تک ہمارے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے۔ ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پی ٹی آئی سندھ کے سینئر نائب صدر اشرف جبار قریشی نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی میں ناتجربہ کار لوگ آئے جس سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اسد عمر کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا۔ سابق رہنما اشرف جبار قریشی کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو بولے تو ریاست سے ٹکرایا اسے سزا ملنی چاہیے۔ اوپر یا جو بھی بات ہوئی، نا تجربہ کار لوگ آئے، بالکل کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، بہت سارے معاملات میں ان کا کوئی ورک نہیں، ہوم ورک نہیں تھا۔ اسد عمر صاحب آئے، بہت دن سے ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ زبردست قسم کی پلاننگ لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ جب وہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جو ہے وہ لوگوں نے آ کے پارٹی سنبھال لی جنہوں نے پارٹی میں کوئی کردار ہی ان کا نہیں تھا، جن کا مقصد نہیں تھا، جن کا کوئی صرف ایک مقصد تھا کہ ان کو جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کر آنا تھا۔ جو بھی معاملہ پی ٹی آئی نے کیا، جن لوگوں نے بھی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی، ان کو سزا باقاعدہ ملنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وقت ثابت کر دے گا کہ پارٹی میں کون کہاں کھڑا ہے، وقت لوگوں کی قدر و قیمت ثابت کر دے گا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا نظریہ خیبر پختونخوا میں قبولیت کے بعد سندھ، پنجاب اور بلوچستان تک پھیل چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل روشن ہے۔ ثابت کر دے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ تحریک انصاف ایک نصب العین ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن آج وہ نظریہ خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، وہ پھیل چکا ہے پاکستان کے کونے کونے تک، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، پنجاب کے ہر دیرے پر۔ بلوچستان میں جو میں تڑپ دیکھ رہا ہوں وہ قابل دید ہے۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو چھو رہا ہے چٹانوں کو۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے۔ کراچی کے لوگوں نے کرپشن اور زرداری کو مسترد کیا۔ میئر کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا 4 صدا میں جلسے سے خطاب، کہا کہ آج اسلام آباد میں الیکشن کے احتجاج کریں گے۔ شہباز اور زرداری کی سیاست جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کر کے کہا کہ مولانا اللہ کے پاس جانا ہے، شہباز شریف کو کہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ کریں۔ جماعت اسلامی میئر کراچی کے الیکشن سے متعلق آج الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرے گی۔ احتجاج کے پیش نظر الیکشن کمیشن آئی جی اسلام آباد سے فول سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج۔ الیکشن کمیشن کا آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو خط، آئی جی اسلام آباد سے فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے پولیس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی اہلکاروں کی تعیناتی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ الیکشن میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ نثار کھوڑو کی بول کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو، بولے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی درار نہیں ہے، صرف بجٹ پر اعتراض تھا۔ نثار کھوڑو نے چیئرمین پی سی بی کے لیے ذکا اشرف کے نام کی بھی دوبارہ حمایت کر دی، کہا وہ ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ کب کہا تھا کہ ہم نے ساتھ مل کر لڑنا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہم اپنی پارٹی سے لڑیں گے، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات پی ایم ایل این اور ہمارے بیچ میں دراڑیں پڑنے کی، تو یہ آپ کوئی کیا کہتے ہیں وہ چیز کو خامخواہ پہاڑ بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دراڑ نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا سا اعتراض ضرور کیا تھا بجٹ کے الوکیشنز پر۔ پی سی بی کی بات کر رہے ہیں تو وہ نجم سیٹھی صاحب خود سے وڈرا کر گئے، تو ٹھیک ہے، ہم نے دوسرا نام بھی
सजेस्ट जरूर किया था, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सजेस्ट करना बुरी बात है क्या? ज़का अशरफ भी अपने तौर पर तजर्बेकार हैं, वो पहले भी किसी न किसी जिम्मेदारी में काम करते रहे। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। स्पेन में बैठा शख्स कहता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुस्लिम लीग का पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। मोनिस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी। तो मैं समझता हूँ कि स्टेज पर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, आपको पता है कि काफ़ी अर्से से ये पार्टी है और प्रॉपर विनिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑन ग्राउंड जो है वोट बैंक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लग तो ऐसे रहा स्पेन वाले भाई डटे हुए हैं, उन्होंने तो इरादा कर लिया और ना कि जहाँ है उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने फिलहाल जो है फिफ्टी के साथ चलना। जैसा वो कहा है कि सियासी खानदानों को इकट्ठे करना चाहिए, मगर अगर कोई सियासी फैसला कर चुके हैं उसमें तो फिर उसमें कैसे। और IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा, सहाफ़ी ने पूछा तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए। सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। मुआवजा होने का जिम्मेदार भी सहाफ़ी को ही करार दे दिया। मुतासरा सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया कि इसहाक डार ने सिक्योरिटी को मेरा पीछा करने और सबक सिखाने का कहा था। नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो आप? हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो आप? ये है नून लीग के मुआशी अरस्तू इसहाक डार, जो अपनी नाकामियों का गुस्सा सहाफियों पर उतार रहे हैं। क्या चाहते हो आप? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। इस्लामाबाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में सहाफी ने इसहाक डार से IMF मुआहदे में नाकामी से मुतालिक सवाल पूछा तो वजीर खजाना आपिस मुबैना तौर पर सहाफी को थप्पड़ मार दिया। मुतासरा सहाफी के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी को ये भी कहा कि सहाफी को सबक सिखाएं। क्या चाहते हो यार? क्या लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद इसहाक डार ने बड़े बड़े दावे किए थे। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, डॉलर डार को मुंह चिढ़ा रहा है। IMF से भी अभी तक फंड्स नहीं मिल सके। सहाफी सवाल पूछते हैं तो डार साहब जवाब देने के